وقاری صاحب، نیتن یاہو اپنی ڈٹائی پر اسی طرح ہی قائم ہے. وہ کہہ رہا ہے حماس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے. تو وقاری صاحب، مشرق وسطیٰ کی اب صورتحال کو آپ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ ہائیلی انفلیمیبل ہے، بہت زیادہ ڈینجرس صورتحال ہے وہاں پر. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو اسرائیل کے پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کے جو پلانز ہیں، نیتن یاہو کہتا ہے کہ حماس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کا وجود ختم کر دوں گا. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کنسنٹریشن کیمپ بنائیں گے جہاں فلسطینیوں کو رکھیں گے. تمہارے باپ کی جگہ ہے وہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے، فلسطینیوں کا حق ہے وہاں. تو ایک تو حماس نے یکسر مسترد کر دیا ہے ان دونوں ہی چیزوں کو. جی، نہ ہی وہ ختم ہونے کے لیے تیار ہیں نیتن یاہو کی خواہش پر، اور نہ ہی وہ کنسنٹریشن کیمپ بننے دیں گے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی ریزسٹنس زندہ ہے. 5 اسرائیلی جہنم واصل ہوئے ہیں آج ہی، 7 کے 8 جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ جتنی مرضی فلرٹیشن جاری رکھے نیتن یاہو کے ساتھ، دنیا کی اوپینین بدل رہی ہے. آپ دیکھیں فرانس کے میکرون کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. ریاست کہاں قائم ہوگی؟ کوئی سرزمین ہوگی تو ریاست قائم ہوگی. جو برطانوی فارن منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل جنگ بندی سے پیچھے ہٹا تو اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال ساری کی ساری نیتن یاہو کے حق میں نہیں ہے. بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. آپ دیکھیں جو حوثیز کر رہے ہیں، 2 جہاز ڈبو دیے انہوں نے جو اسرائیل جا رہے تھے. انہوں نے کہا ہم عام جہازوں کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جو جہاز کسی بھی انداز سے اسرائیل سے منسلک ہے اس کو تو ہم نہیں جانے دیں گے. ابھی امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. وہ دے ڈونٹ بادر. میں نے کہا نا آپ سے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا ڈر ختم ہو چکا ہے. انہوں نے جنگ کا بدترین پارٹ دیکھ لیا ہے. یہ جو آبنائے حرمس ہے، یہاں پر اگر ایران نے اجازت دے دی یا ایران بھی اس میں شامل ہو گیا، اس نے لینڈ مائن کر دی، اتنی تباہی ہوگی کہ دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتی. وقاری صاحب، لوگ یہ کہتے تھے کہ حوثیز کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف اعلانات ہی کرتے ہیں. اب تو انہوں نے یہ اسکرین پر آپ دیکھ آج نہیں 2 دفعہ انہوں نے امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اس کو یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا ہے. اور اب تو ویڈیو چل رہی ہے، اور اب تو یہ ویڈیوز میں سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بہت ہی، جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہائیلی انفلیمیبل سچویشن ہے وہاں پر. ایران کے حوالے سے نیتن یاہو نے جو دعوے کیے ہیں اس کی حقیقت ساری دنیا کو پتہ ہے. جو خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ 2 آخری جو دن تھے تو بس وہ تباہ کن تھے. اسرائیل کو جتنا نقصان اس جنگ نے پہنچایا ہے 10 مرتبہ سوچے گا وہ ایران کے اوپر دوبارہ چڑھائی کرنے سے پہلے. لیکن اس وقت فوکس ایران اور اسرائیل نہیں ہے، فوکس از غزہ، فیوچر آف غزہ. فیوچر آف غزہ میرے خیال سے نیتن یاہو کو اور ٹرمپ کو بیٹھ کے آپس میں طے کرنے کی اجازت کوئی بھی نہیں دے گا. اس لیے کہ کنسنٹریشن کیمپ جو ہیں وہ گئی باتیں، وہ سیکنڈ ورلڈ وار کی، نہ وہ ٹائم ہے نہ اب اس طرح کے حالات ہیں. اس وقت تو وہاں اسرائیل کو پھر ایک دفعہ زخم اپنے چاٹنے پڑیں گے. اٹ از ناٹ ایزی ٹو وش اور امپلیمنٹ کہ غزہ جو ہے وہاں سے حماس کا وجود ختم ہو جائے اور باقی کے لوگ جو ہیں وہ سارے کنسنٹریشن کیمپ میں رہیں. جی وقاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس.